اس درد لادوا کی وجہ اس کی بیوی تھی، حسین و جمیل 18 سالہ لاڈو۔ ملک صفدر حیات کی نئی تحقیقاتی کہانی پہلودار، چلیں آئیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھا۔ دو چار روز کی بات ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، چند روز کی تلخی کو وہ کسی کڑوی کسیلی دوا کے گھونٹ سمجھ کر حلق سے اتار لیتا، مگر اس کا مسئلہ ایک مستقل درد سر کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا، ایسا درد سر جس کا علاج اسے دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، اور اس درد لادوا کی وجہ اس کی بیوی تھی، حسین و جمیل 18 سالہ لاڈو۔ لاڈو سے اس کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، دیکھنے والوں کی نظر میں وہ ایک بے جوڑ جوڑا تھا۔ منظور احمد عرف جھورا کی عمر لگ بھگ 60 سال تھی اور وہ صورت شکل کا بھی اچھا نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں لاڈو کہیں کم عمر اور حسن و جمال کا شاہکار تھی۔ عمروں کے اس تفاوت نے ان کی جوڑی کو مضحکہ خیز بنا دیا تھا۔ جھورا اپنی وضاحت سے ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان دونوں پر پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت والا محاورہ 16 آنے فٹ بیٹھتا تھا۔ یہی منظور احمد عرف جھورا اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں تھانے میں داخل ہوا تو جھورا برآمدے میں ایک چوبی بینچ پر مجھے دکھائی دیا تھا۔ میں نے اسے کوئی فریادی سمجھ کر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ واقعی میرے پاس ایک فریاد لے کر آیا تھا، تاہم اس کی فریاد بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز تھی۔ میں نے رسمی الیک سلیک کے بعد اس سے اس کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی تو وہ پھٹ پڑا۔ اس نے دکھی لہجے میں بتایا، تھانے دار صاحب، میں ایک عجیب و غریب مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ کس قسم کی مشکل جھورا چاچا؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے استفسار کیا۔ ابتدائی سلام دعا میں مجھے اس کا نام معلوم ہو چکا تھا۔ میں یہ بھی جان چکا تھا کہ وہ گاؤں گاؤں گھوم پھر کر کپڑا فروخت کرتا ہے۔ عام طور پر وہ چاچا جھورا کے نام سے مشہور تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، اس مشکل کا نام ہے تافو۔ یہ تافو کون ہے چاچا؟ اس کا اصل نام تو الطاف ہے، چاچا جھورا نفرت امیز لہجے میں بولا، مگر اسے سب تافو تافو کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں نے برجستہ کہا، جیسے تمہیں لوگ جھورا کہتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، جناب یہ تافو بہت ہی خبیث انسان ہے، اس نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ کیوں، وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے پیڈ پر تافو کا نام لکھتے ہوئے جھورے سے پوچھا۔ اس نے بتایا، جناب یہ شیطان کا بچہ میری بیوی کو چھیڑتا ہے، اس پر نازیبا جملے کستا ہے اور نہایت ہی گھٹیا قسم کے اشارے بھی کرتا ہے۔ اس موقع پر میرے استفسار کے جواب میں منظور احمد نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی لاڈو کی عمر لگ بھگ 18 سال ہے اور وہ بہت خوبصورت بھی ہے، اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جھورے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ ایک نوجوان اور خوبصورت بیوی کے ایسے شوہر کو کس قسم کی مشکل کا سامنا ہوگا۔ میں نے جھورا سے پوچھا، جھورا کیا تم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر تافو چاہتا کیا ہے؟ وہ ایک آوارہ اور بدماش شخص ہے جناب، جھورے نے قدرے تیز آواز میں بتایا۔ آپ سمجھدار ہیں، خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں اندازہ تو بخوبی لگا چکا تھا، تاہم جھورے کی تسلی تشفی کی خاطر میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے چاچا، میں نے تمہاری شکایت نوٹ کر لی ہے، میں آج ہی کسی وقت تافو کو تھانے بلا کر اس کے کان کھینچتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، آئندہ وہ تمہاری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے آواز دے کر اسے روک لیا، پھر پوچھا، چاچا جاتے جاتے تافو کے بارے میں تو کچھ بتاتے جاؤ، اس کا نام، اس کا حدود اربا کیا ہے؟ جی، اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر میری طرف دیکھا۔ آپ نے تافو کا کیا پوچھا ہے؟ غالباً نہیں بلکہ یقیناً حدود اربا کے الفاظ پر الجھ گیا تھا۔ میں نے آسان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا، چاچا جھورا، میں نے یہ پوچھا ہے کہ تافو کا پتہ ٹھکانہ کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ وہ اس قصبے میں رہتا ہے جناب، میرے گھر سے 2 گلیاں آگے، جھورے نے بتایا، اور سبزی منڈی میں اس کی چارے کی دکان ہے، جہاں خشک اور ہرا دونوں قسم کا چارہ فروخت ہوتا ہے۔ دکانداری کے علاوہ وہ بدماشی اور غنڈہ گردی کرتا ہے،
بلکہ سل پوچھیں تو وہ دکانداری کی آڑ میں بدماشی ہی کرتا ہے۔ بڑا اوباش اور آوارہ شخص ہے جناب۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تافو کا اتنا تعارف ہی کافی ہے، باقی تفصیلات میں اس کی زبانی سنوں گا، تم اطمینان رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دوبارہ کب حاضر ہوں جناب؟ اس نے پوچھا۔ میں نے بتایا، پہلے مجھے تافو سے بات کر لینے دو چاچا، اس سے گفتگو کے نتیجے میں جو بھی صورتحال سامنے آئی اس کی روشنی میں ہی آگے قدم بڑھایا جا سکتا ہے۔ ویسے تم 2-4 روز بعد تھانے کا چکر لگا لینا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ 60 سالہ چاچا جھورا اپنی نوجوان بیوی کی وجہ سے جس مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا اس کا مجھے بخوبی احساس ہو چکا تھا۔ جب کوئی مرد بڑھاپے میں کسی نوعمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے اندرون خانہ اور بیرون خانہ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جھورا نے اپنے بیرون خانہ مسئلے کی شکایت تو درج کرا دی تھی، تاہم اندرون خانہ مسئلے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ البتہ جھورے کی صحت اور دیگر معاملات کے پیش نظر مجھے دال میں بہت کچھ کالا نظر آ رہا تھا۔ اس روز تھانے میں میری مصروفیت عروج پر رہی۔ انتہائی فوری نوعیت کے کچھ معاملات نپٹانے میں پورا دن نکل گیا۔ رات کو جب میں تھانے سے ملحقہ اپنے کوارٹر میں آرام کر رہا تھا تو بستر پر لیٹے لیٹے میرا خیال جھورے کی طرف چلا گیا۔ مجھے افسوس بھی ہوا کہ اس روز میں تافے کو تھانے بلا کر پوچھ گچھ نہیں کر سکا تھا۔ سونے سے پہلے میں نے ارادہ کیا کہ آئندہ روز تھانے پہنچتے ہی میں پہلا کام یہی کروں گا۔ جھورا جس قسم کی پریشان کن صورتحال سے دوچار تھا وہ تشویشناک ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھی۔ دوسرے روز میں نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی ASI باقر علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ باقر علی اس تھانے کا سب سے زیادہ قابل اعتماد اہلکار تھا۔ میں 8 ماہ پہلے اس تھانے میں تعینات ہوا تھا، لہٰذا اس قصبے کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں جانتا تھا جتنا کہ باقر علی۔ باقر علی اسی قصبے کا رہنے والا تھا۔ باقر علی نے میرے کمرے میں پہنچتے ہی مجھے سلوٹ کیا، پھر مدمنہ لہجے میں کہا، جی ملک صاحب، کیسے یاد فرمایا، کوئی حکم؟ بیٹھ جاؤ باقر علی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، حکم بھی بتاتا ہوں۔ تھانے کا دیگر عملہ مجھے سر کہہ کر مخاطب کرتا تھا سوائے باقر علی کے۔ باقر علی نے اول روز ہی سے مجھے ملک صاحب کہنا شروع کر دیا تھا اور میں نے اس طرز تخاطب پر کبھی برا نہیں منایا تھا۔ باقر کے انداز سے ایک قسم کی اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک خوش اخلاق اور تعاون کرنے والا پولیس اہلکار تھا۔ میری اس سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ ASI ایک کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، باقر علی، تم تو اس قصبے کے رہنے والے ہو، اس لیے یہاں کے خاص لوگوں سے تم واقف ہو گئے۔ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلایا، میں ہر خاص و عام سے واقف ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، کیا وہ خاص بات ہے جناب؟ میں نے کہا، باقر علی، بات تو عام سی ہے، لیکن اگر اس مسئلے کا سدباب نہ کیا گیا تو آگے چل کر یہی عام بات خاص الخاص شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جناب؟ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، یہاں کی سبزی منڈی میں چارہ فروش کی ایک دکان ہے، مجھے اس چارہ فروش کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ ملک صاحب، سبزی منڈی میں 3-4 چارہ فروش ہیں، ASI نے بتایا۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میں نے کہا، میں چارہ فروش الطاف عرف تافو کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی دکان پر خشک اور ہرا دونوں قسم کا مویشیوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے۔ تافو، ASI نے زیر لب دہرایا۔ اسے تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں ملک صاحب، آپ کو اس کے متعلق کس قسم کی معلومات چاہیے؟ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تافو دکانداری کے علاوہ بدماشی وغیرہ بھی کرتا ہے۔ وہ ہے تو کچھ اس قسم کا بندہ ملک صاحب، ASI نے بتایا۔ پھر پوچھا، کیا کوئی اہم واقعہ ہو گیا ہے جناب؟ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں باقر علی کو چاچا جھورا کی شکایت کے بارے میں بتایا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بڑی دلچسپی سے میری بات سنتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے اپنی معلومات کا دریا بہا دیا۔ وہ نہ صرف تافو سے واقف تھا بلکہ جھورا اور اس کی نوجوان بیوی کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا تھا۔ ASI کے مطابق تافو کوئی سند یافتہ بدماش نہیں تھا۔
چھوٹی موٹی غنڈہ گردی کر لیتا تھا۔ امن پسند اور شریف النفس افراد اس کے منہ لگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کے عمومی رویے کو وہ ان کی بزدلی سمجھا۔ اس طرح طافوں کی ہلکی پھلکی بدماشی چمکنے لگی تھی۔ اے ایس آئی باقر نے بتایا کہ منظور احمد عرف جھورا کو موجودہ محلے میں آئے کم و بیش 4 ماہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے یعنی لاڈو سے شادی کے بعد وہ کئی محلے بدل چکا تھا اور نقل مکانی کی وجہ اس کی بیوی لاڈو تھی۔ ہر جگہ لگ بھگ ایسے ہی حالات پیدا ہو جاتے تھے۔ بوڑھے شوہر کی نوجوان بیوی پر کوئی منچلا ٹرائی مارنے کی کوشش کرتا تھا اور بادالہ ناخواستہ جھورا محلہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ معاشرتی رویے کو نہیں بدل سکتا تھا، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کا پاسنگ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ صورتحال مضحکہ خیز ہونے کے ساتھ ساتھ تباہ آزمائی افراد کو دعوت کوشش بھی دیتی تھی۔ باقر علی ایک آدھ مرتبہ لاڈو کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بلا شبہ لاڈو لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا کہ لاڈو جھورے جیسے بوڑھے شخص کے ساتھ تتھی کر دی گئی تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، باقر علی، تم ان کرداروں کے بارے میں میری توقع سے زیادہ علم رکھتے ہو۔ تم ہی جاؤ اور طافوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، میں ذرا اس کی مزاج پرسی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا حکم سراخوں پر جناب، وہ پورے احترام کے ساتھ بولا، مگر میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں طافوں سے باز پرس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اگر آپ کی سرزنش کے بعد طافو راہ راست پر آ بھی گیا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ کوئی دوسرا یہی کہانی دہرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایک لمحے کے توقفے کے بعد اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، ملک صاحب، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ باقر علی، فی الحال ہمارے پاس طافوں کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے، اس لیے طافوں کو یہاں بلا کر سمجھانا بجھانا ہمارا فرض بنتا ہے، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ اے ایس آئی نے مدمنہ انداز میں کہا، ملک صاحب، میں ابھی جا کر اسے اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اللہ کرے طافوں کی سمجھ میں آپ کی بات آ جائے، ورنہ جھورا کو ایک مرتبہ پھر وہی کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا جھورا کو؟ میں نے چونکتے لہجے میں دریافت کیا۔ تبدیلی محلہ، اے ایس آئی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ ایسا کب تک کرتا رہے گا؟ میں خیال انگیز لہجے میں کہا۔ باقر علی نے کہا، جب تک ایک نوجوان بیوی کا ساتھ ہے۔ عمروں اور صحت کا یہ تفاوت ریل کی پٹڑی کی مانند ہے، جو ساتھ ساتھ رہتی ہے مگر کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ جیسے دریا کے دو کنارے، اپنی تمام کوششوں کے باوجود بھی جھورا لاڈو کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے والے تو انہیں ایک ساتھ دیکھ کر یقیناً چہم و گویا ہی کریں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ پیٹھ پیچھے ان کا مذاق اڑائیں گے اور کچھ رنگین اور سنگین مزاج افراد لاڈو کو حسین اور آسان شکار سمجھ کر اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے لشکر کشی سے باز نہیں آئیں گے۔ تمہاری باتوں میں وزن ہے باقر علی، میں نے کہا، اس لیے یہ مبنی بر حقیقت ہے۔ انسان اپنے احمقانہ فیصلوں اور بے وقوفانہ حرکتوں سے خود کو تماشا بناتا ہے، جیسا کہ جھورا بنا رہا ہے۔ باقر علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، جناب، میں سبزی منڈی کی طرف جا رہا ہوں طافوں کو لینے کے لیے۔ میں نے فوراً اسے جانے کی اجازت دے دی۔ سبزی منڈی ہمارے تھانے سے تقریباً 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ اے ایس آئی سرکاری بائسیکل پر تھانے سے روانہ ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں محکمہ پولیس کو وہ آسانیاں اور سہولتیں مہیا نہیں تھیں جو آج کل میسر ہیں۔ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے بس یا ٹرین پر سفر کرتے تھے، ورنہ اندرون شہر اور گاؤں و دیہات وغیرہ کے درمیان آمد و رفت کے لیے ٹانگے یا گھوڑے یا بائسیکل وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل تو اس محکمے کے خوب ٹھاٹ بھاٹ ہیں۔ موبائل گاڑیاں، جدید اسلحہ اور ٹرانسمیشن و ٹیلی کمیونیکیشن کے حساس آلات انہیں مہیا کیے جاتے ہیں۔ بہرحال وقت وقت کے تقاضے ہیں، ہر دور بدلتے رہتے ہیں۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد اے ایس آئی باقر علی کامیاب واپس لوٹا۔ الطاف عرف طافو اس کے ساتھ تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں ہی چلا آیا۔ طافو کو ایک طرف کھڑا کر کے باقر علی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بغور طافو کا جائزہ لیا۔
آوارگی اس کے حلیے سے ہی ٹپک رہی تھی۔ اس نے بدماش مارکا مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور قمیض کا گریبان پورا کھلا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے قریب لگایا۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، تافو، جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ نہیں جناب، میں کچھ نہیں جانتا، وہ مسکین صورت بنا کر بولا۔ میں نے اے ایس آئی کی جانب استفساریہ نظر سے دیکھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس بلاوے کی غرض و غایت تافو کو نہیں بتائی گئی تھی۔ میں نے تافو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہیں بہت گرمی لگ رہی ہے؟ وہ میرے سوال میں پنہا طنز کو سمجھ گیا۔ اس کے ہاتھ فوراً اپنے گریبان پر چلے گئے اور وہ بڑی سرعت سے قمیض کے سامنے والے بٹن بند کرنے لگا۔ اس نے کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ خفت امیز لہجے میں بولا، بس جناب، کچھ عادت ہو گئی ہے، ورنہ موسم تو خاصا خوشگوار ہے، گرمی والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر تم نے میرے سوالوں کے مناسب اور درست جواب نہ دیے تو سمجھ لو پھر نہ تو موسم خوشگوار رہے گا اور نہ ہی تمہاری عادت باقی رہے گی۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تافو، تمہاری عادتیں خاصی بگڑتی جا رہی ہیں۔ تم مجھے جانتے نہیں، میں ذرا مختلف قسم کا تھانے دار ہوں۔ میرے تھانے کی حدود میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں چلے گی جس سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچے۔ جناب، میں تو بہت بیبا بندہ ہوں، وہ عاجزی سے بولا۔ آخر مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ آپ نے مجھے تھانے بلا لیا ہے؟ تمہارے خلاف جھورا چاچا نے شکایت درج کروائی ہے۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ جھورے کے ذکر پر وہ جزبز ہو کر پھر سنبھلتے ہوئے بولا، جناب، میں نے جھورا کو کبھی تنگ نہیں کیا، اسے مجھ سے کیا شکایت ہے؟ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، اوئے کھوتے دے پتر، تم نے کبھی جھورے کو تو تنگ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کی بیوی کو تو تنگ کرتے رہتے ہو نا۔ لاڈو کو تنگ کرنا جھورے کو تنگ کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ لاڈو کے حوالے پر وہ خسیانہ ہو گیا، مگر اس کی ڈھٹائی برقرار رہی۔ سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے لاڈو کو کیا تنگ کیا ہے؟ تم، میں نے انگشت شہادت سے اس کے سینے کی جانب اشارہ کیا، تم اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ان شریف لوگوں کو پریشان کرتے ہو، جھورے کی بیوی کو میلی نظر اور پھیلی آنکھوں سے دیکھتے ہو، فحش اور نازیبا اشارے کرتے ہو تم لاڈو کو۔ کیا تمہارے اندر شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ وہ مسکین لہجے میں بولا، میں تو بہت شریف انسان ہوں جناب، شاید جھورے کو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جھورے کو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تافو، میں نے سرزنش امیز انداز میں کہا، بلکہ اس نے تمہاری بیہودہ حرکات کی شکایت کی ہے۔ وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا، جناب، ایسے کاموں کے لیے میرے پاس وقت ہی کہاں ہے، میں تو سارا دن اپنی دکان پر یہ اس طرح تو نہیں مانے گا ملک صاحب، اے ایس آئی نے تافو کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، اسے کچھ دیر کے لیے حوالات کی ہوا اور ٹرائل روم کا کھانا کھلانا پڑے گا، ورنہ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ کتنا سیدھا اور بھولا ہے۔ بھائی تافو، میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا، کچھ کھانا پینا ہے یا تم بھوکے پیٹ ہی زبان کھولو گے؟ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے وہ حوالات میں نہ جانا چاہتا ہے۔ اے ایس آئی کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے آنے سے پہلے، یعنی اس تھانے میں میری تقرری سے قبل 2-3 دفعہ تافو چھوٹے موٹے معاملات میں تھانے آ چکا تھا اور ایک آدھ مرتبہ تو اسے چند ماہ کی سزا بھی ہوئی تھی۔ جناب، تافو نے میری جانب دیکھتے ہوئے فدویانہ لہجے میں کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جھورا یا اس کی بیوی لاڈو کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ باقر علی، میں نے ایس آئی کو مخاطب کیا، اسے اپنے ساتھ ٹرائل روم میں لے جاؤ۔ تافو نے خوفزدہ نظر سے میری نظر سے پہلے اے ایس آئی کو اور پھر مجھے دیکھا۔ میں نے خونخوار لہجے میں کہا، جھورے نے مجھے بتایا ہے تم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ واقعی جھورے نے یہ بات مجھے بتائی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق جب اس نے تافو کو اوچھی اور عامیانہ حرکات سے منع کیا تو تافو نے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا، بڈھے طوطے، اگر تم نے زیادہ ٹیں ٹیں کی تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ میں نے اسے دھمکی وغیرہ تو نہیں دی تھی تھانے دار صاحب، تافو نے عام سے لہجے میں کہا،
بس اتنا کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے حوالے سے مجھ پر شک نہ کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، یعنی ورنہ تم اس کی گردن دبا کر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو گے۔ وہ کچھ نہیں بولا، متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس دوران میں باقر علی کرسی چھوڑ چکا تھا اور اپنی مدد کے لیے اس نے برآمدے میں موجود کانسٹیبل کو بھی اندر بلا لیا تھا۔ وہ تافو کو کالر سے دبوچتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، چلو 30 مار خاں کی اولاد آگے لگ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تافو کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ کانسٹیبل طفیل احمد نے تافو کو بازو سے تھام کر باہر کی جانب کھینچا۔ تافو نے امداد طلب نظر سے مجھے دیکھا اور فریادی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب مجھے ان کے حوالے نہ کریں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتانے کو تیار ہوں۔ میں نے اے ایس آئی کو مخصوص اشارہ کیا، وہ میرے اشارے کا مطلب سمجھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اے ایس آئی باقر علی کانسٹیبل طفیل احمد کے ساتھ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اب میرے اور تافو کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ملزم اگر تعاون کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے ساتھ زور زبردستی کے بجائے پیار محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے تافو کو اپنے پاس تنہائی میں روک لیا تھا۔ ہاں بھئی تافو چارہ فروش، میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اب بتاؤ تم کون سا سچ بولنے والے ہو؟ وہ چند لمحوں تک خاموش رہا، کچھ سوچتا رہا، انداز ایسا تھا جیسے اپنے ذہن میں خیالات کو مجتمع کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ جھورا کی بیوی لاڈو کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ میں نے تم سے لاڈو کی اچھائی برائی نہیں پوچھی سرکاری سانڈ، میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھا، تم اپنے کرتوتوں کی تفصیل بتاؤ۔ تافو خاصا ہٹا کٹا شخص تھا، اس کا ڈیل ڈول دیکھتے ہوئے ذہن میں تندرست و توانا سانڈ کا تصور ابھرتا تھا۔ ایسی موٹے کھال کے گرانڈل افراد آسانی سے زبان نہیں کھولتے، ان سے کچھ اگلوانے کے لیے نفسیاتی حربے آزمانے پڑتے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں جھورا کی بیوی کوئی شریف عورت نہیں ہے۔ اچھا، میں نے اس کا موقف سننے کا فیصلہ کر لیا اور کہا، پھر کیا ہوا؟ کچھ آگے بھی تو بتاؤ۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جناب کہ لاڈو جھورا کے کنٹرول میں نہیں ہے، میں نے اکثر اسے گھر کے دروازے میں کھڑے دیکھا ہے، وہ ہر آتے جاتے سے آنکھ مٹکا کرنے کی عادی لگتی ہے۔ جھورا تو پورا دن اپنی بائیسیکل پر کپڑے کے تھان لاد کر گاؤں گاؤں پھیری لگاتا پھرتا ہے، اسے کیا پتہ لاڈو دن بھر اس کی غیر موجودگی میں کیا کیا کرتی پھرتی ہے۔ وہ تو رات گئے گھر واپس لوٹتا ہے اور صبح سویرے گھر سے نکل جاتا ہے۔ پتہ نہیں جھورا کو بڈھے وارے اس تتلی سے شادی کرنے کی کیا سوجی تھی۔ بندہ اپنی صحت اور عمر تو دیکھ لے، یہ تو وہی بات ہوئی بوڑھا گھوڑا لال لگام۔ تافو نے محاورے میں گھوڑی کی جگہ گھوڑا فٹ کر دیا تھا۔ میں نے اس پر بات کرنے کے لیے بجائے اصل موضوع کی طرف اشارہ کیا، لاڈو جھورے کے قابو میں ہے یا نہیں تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، تم اپنے کام سے کام رکھو اور آئندہ لاڈو کے حوالے سے میں تمہاری کوئی شکایت نہ سنوں، ورنہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ تافو کو سرزنش کرنے کے بعد روانہ کر دوں گا، اس کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ تھانے میں بند کر دیا جاتا، اگر وہ باتوں سے راہ راست پر آ جاتا تو لاتوں کی کیا ضرورت تھی۔ ویسے ایک بات ہے، تافو کی کچھ باتوں نے مجھ پر کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان میں سر فہرست تو یہی بات تھی کہ شوہر 60 سالہ اور بیوی 18 سالہ، ایسے مضحکہ خیز جوڑے عموماً معاشرے میں تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس پر طرح یہ کہ جھورا کپڑوں کی فروخت کے سلسلے میں پورا دن گھر سے باہر رہتا ہے۔ نوجوان اور طرح دار بیوی کا گھر میں تنہا رہنا انواع و اقسام کی کہانیوں کو جنم دینے کا سبب بن سکتا ہے۔ تافو نے نہایت ہی عاجزانہ لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب آپ کا حکم ہے تو اب لاڈو کی گلی میں نہیں پھٹکوں گا۔ وہ جب ہر آنے جانے والے پر توجہ دے رہی تھی تو میں نے بھی کوشش میں کو حرج نہ سمجھا، مگر پتہ نہیں اس کو مجھ میں ایسی کیا خرابی نظر آئی کہ سیدھے منہ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور لاڈو کی اس ناگواری پر تم نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا، تم اس کے شوہر کے سامنے اوچھی حرکتیں کرتے رہے اور نازیبہ الفاظ اس کی طرف اچھالتے رہے، گویا اپنی ناکامیابی اور ناقدری کا ماتم کرتے رہے۔
وہ تامل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، لاڈو جہاں بھی رہے گی نئے سے نیا چاند چڑھاتی رہے گی۔ جن عورتوں کے خصم ویلے ہوتے ہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ چاند چڑھاتی ہے یا سورج، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سارے معاملات دیکھنا اس کے شوہر جھورا کا کام ہے، وہی اس کی حرکات و سکنات کا ذمہ دار ہے۔ یہ کیا کرے گا بیچارہ؟ لفظ بیچارہ پر طافو نے اتنا زیادہ زور دیا جیسے افسوس کی آخری حد کو چھو رہا ہو۔ جھورا جیسے شوہر تو گھر اور محلے بدلتے رہتے ہیں یا پھر تھانے وغیرہ میں رپورٹیں درج کراتے پھرتے ہیں۔ شوہر اگر مضبوط اور مستحکم ہو تو بیوی کیا مجال ہے جو وہ۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا جملہ کاٹ دیا۔ لاڈو کے حوالے سے طافو کی خاصی دل آزاری ہوئی تھی، جو وہ بار بار اس کے خلاف زہر اگلنے لگتا تھا۔ اس کی بات کو قطع کرتے ہوئے میں نے کہا، تمہاری بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے جھورا کے ماضی کو بھی کھنگال ڈالا ہے۔ میں نے ایسی کون سی بات کر دی ہے جناب؟ وہ حیرت سے بولا۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جھورا اپنی بیوی کی وجہ سے کئی محلے بدل چکا ہے۔ وہ فخریہ انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولا، ساری خبریں رکھنا پڑتی ہیں جناب۔ میری معلومات کے مطابق شادی کے بعد جھورا اب تک 4 محلے بدل چکا ہے۔ ASI باقر علی نے بھی مجھے کچھ اسی نوعیت کی معلومات فراہم کی تھیں۔ میں نے طافو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، 100 باتوں کی ایک یہ ہے طافو کہ تم میری ہدایت پر سختی سے عمل کرو گے۔ جی تھانے دار صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ میں نے کہا، تم ہر ممکن طور پر جھورا اور لاڈو سے دور رہنے کی کوشش کرو گے۔ آئندہ اس سلسلے میں مجھ تک تمہاری کوئی شکایت نہیں پہنچنا چاہیے، سمجھ گئے؟ چنگی طرح سمجھ گیا سرکار، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مگر جو دوسرے لوگ لاڈو کے چکر میں ہیں، کیا آپ ان پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے؟ تم دوسروں کے بارے میں سوچنے کے بجائے صرف اور صرف اپنے معاملات پر دھیان دو تو اچھا ہے، میں نے سرزنش آمیز لہجے میں کہا۔ باقی سب میں خود نپٹ لوں گا۔ وہ مشورہ دینے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا خیال ہے اگر آپ جھورے کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو کیوں نہ، جب تک بیماری کی وجہ موجود ہے علاج سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی بات معقول اور مفید تھی، اس لیے میں نے اسے یقین دلایا کہ اس سلسلے میں ضرور کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ واقعی میرا ایسا ارادہ بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد طافو تھانے سے رخصت ہو گیا، اس وعدے کے ساتھ کہ اب وہ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ میرا مقصد بھی یہی تھا۔ جھورے نے جو شکایت میرے پاس درج کرائی تھی، میں نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ گویا میں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کر دی تھی، تاہم میں تھانے دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی تھا۔ میرے اندر بھی تجسس کا مادہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ میرا ذہن ان خطوط پر بھی سوچ رہا تھا کہ آخر لاڈو نے کیا دیکھ کر جھورے سے شادی کی، اور جھورے نے جب بڑھاپے کے عالم میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر ہی لی تھی تو آئندہ کے لیے اس نے کیا سوچ رکھا تھا؟ کیا اسے اس تلخ حقیقت کا ادراک نہیں تھا کہ آگے چل کر کس قسم کے حالات و واقعات پیش آ سکتے تھے؟ میں نے اس گتھی کو حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ آئندہ ملاقات میں جھورا کو اس حوالے سے ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ 2-4 دنوں میں مجھ سے ملنے آئے گا، تاہم وہ لگ بھگ 1 ماہ کے بعد میرے پاس آیا۔ میں اس وقت تقریباً فارغ تھا، اس لیے اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اس کی خیریت دریافت کی۔ وہ ملول لہجے میں بولا، جناب آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ آپ کی کوشش سے طافو نے لاڈو کو پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر آج ایک ایسی بات ہوئی ہے کہ میں بہت خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ کیوں بھائی، ایسی کیا بات ہو گئی؟ وہ بولا، اب تک تو طافو آپ کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا، لیکن آج اس نے دھمکی دی ہے کہ میں نے تھانے میں اس کی شکایت کر کے اچھا نہیں کیا، وہ اس بات کے لیے مجھ سے بھیانک انتقام لے گا۔ میں جھورا کی بات سن کر چونک اٹھا۔ میں نے پوچھا، اس نے کس قسم کے بھیانک انتقام کی دھمکی دی ہے؟ در حقیقت مجھے اس وقت طافو پر شدید غصہ آ رہا تھا، گویا اس نے مجھ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر جھورا کی بات مصدقہ نکلی تو میں طافو کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔
جھورا نے گلوگیر انداز میں بتایا، تافو نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت لاڈو کو اغوا کر لے گا اور اس کے بے حرمتی کرنے کے بعد قتل کر کے لاش کو نہر میں بہا دے گا۔ تیفو نے تمہیں یہ دھمکی کب دی تھی؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ اور کس وقت؟ یہ آج صبح کی بات ہے، جھورا نے بتایا۔ کیا آج تم کپڑا بیچنے کے لیے نہیں گئے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا۔ تم تو گھر سے صبح کے نکلے رات کے وقت واپس آتے ہو۔ جی ہاں، میرا معمول تو یہی ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مگر آج مجھے بخار تھا، اس لیے میں رزق روزگار کے سلسلے میں گھر سے نہیں نکلا۔ اب ذرا طبیعت سنبھلی ہے تو آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، تافو تم سے کس جگہ بات کی؟ تم تو آج گھر سے نکلے ہی نہیں، تو کیا وہ تمہارے گھر آیا تھا؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تھانے دار صاحب، تافو نہ تو میرے گھر آیا تھا اور نہ ہی اس نے براہ راست یہ بات مجھ سے کی تھی۔ تو پھر؟ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، مجھے یہ بات لاڈو سے معلوم ہوئی تھی۔ وہ لاڈو سے کب اور کہاں ملا تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں نے تو آپ کو بتایا ہے نا کہ آج مجھے بخار ہو گیا تھا۔ لاڈو میرے لیے بخار کی دوا لینے حکیم کی دکان پر گئی تھی۔ راستے میں تافو سے ٹکراؤ ہو گیا اور اسی وقت تافو نے لاڈو کو یہ دھمکی دی تھی۔ تو گیا تم تک یہ دھمکی تمہاری بیوی لاڈو کے توسط سے پہنچی، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تمہیں اپنی بیوی پر کس حد تک یقین ہے؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جھورا چاچا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی تافو نے لاڈو سے اس قسم کی بات کی ہوگی؟ مجھے پورا یقین ہے جناب، وہ وثوق سے بولا۔ اگر تافو یہ خطرناک دھمکی نہ دی ہوتی تو لاڈو کو اس قسم کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھ سے خواہ خواہ جھوٹ کیوں بولتی؟ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ لاڈو کو تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، جھورا، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تم سے ذاتی نوعیت کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوڑ، آپ 10 سوال پوچھے جناب، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم پہلے بھی اسی سلسلے میں کئی محلے بدل چکے ہو۔ کس سلسلے میں جناب؟ وہ ہونکوں کی طرح مجھے تکنے لگا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، لاڈو کے سلسلے میں چاچا جھورا۔ وہ جھینپ گیا، پھر ندامت امیز انداز میں بولا، کیا کروں تھانے دار صاحب، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ اچانک پھٹ پڑا۔ جہاں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی لفنگا لاڈو کے پیچھے لگ جاتا ہے، میں کہاں تک اسے چھپاتا پھروں؟ میں جھورے کی پریشانی کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ میں نے اچانک اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی اور وہ اپنا درد اگلنے لگا۔ مجھے امید تھی کہ اس موقع پر اگر میں نے ہمدردی اور محبت سے اسے کریدا تو بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ گویا لوہا گرم ہو چکا تھا، اب ایک مناسب چوٹ لگانے کی ضرورت تھی۔ اس کہانی میں آگے آنے والے واقعات کو جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔